أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا صدق الله العظيم. تلاوت کردہ آیت مبارکہ کا ترجمہ: اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، آپ قائم کیجئے نماز کو سورج ڈھلنے کے بعد سے، الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے چھا جانے تک، وقرآن الفجر، اور خاص طور پر فجر کی نماز بھی پڑھیے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک صبح کی نماز فرشتوں کی حاضری کا بھی وقت ہے۔ آیت نمبر 78 پارہ نمبر 15 سورۃ بنی اسرائیل۔ 5 نمازیں اللہ نے اس امت پہ فرض فرمائی ہیں، اور 50 سے اللہ نے کم کر کے 5 فرمائی، ثواب کتنے کا دیا ہے؟ 50 کا دیا ہے۔ 5 نمازوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن حکیم کی اس آیت میں، جو آیت نمبر 78 ہے پارہ نمبر 15 کی سورۃ بنی اسرائیل میں، کبھی بھی ذہن میں آئے کہ یہ 5 نمازوں کا تذکرہ کہاں ہے تو قرآن کی اس سورۃ بنی اسرائیل میں ہے۔ انداز کیا ہے؟ لدلوک الشمس، سورج میں جب زوال آتا ہے اس سے لے کے سورج جب تک زمین پہ رہے اس وقت تک نماز پڑھنی ہے۔ اس میں ہماری 2 نمازیں ہیں، ایک ظہر کی نماز ہے، ایک عصر کی نماز ہے۔ ایک کو دوپہر کی نماز کہا جاتا ہے، ایک کو سپہر کی نماز کہا جاتا ہے۔ یہ 2 نمازیں جو سورج ڈھلنے اور سورج میں زوال آنے کے بعد اللہ نے فرض کی ہیں، یہ ظہر ہیں اور عصر ہیں۔ اور دوسرا ہے الی غسق اللیل، جب اندھیرا شروع ہو جائے اور اندھیرا بالکل چھا جائے اس وقت میں بھی کتنی نمازیں ہیں؟ 2 نمازیں ہیں، ایک مغرب کی نماز ہے، دوسری عشاء کی نماز ہے۔ چوتھی کے بعد 5ویں کا ذکر ہے قرآن الفجر، فجر کی خاص طور پہ الگ سے ذکر کر دی، خاص طور پہ الگ سے۔ اور دیکھیں اوپر ظہر کا نام نہیں لیا، عصر کا بھی نہیں لیا، اور عشاء کا بھی نہیں لیا، مغرب کا بھی نہیں لیا۔ ان کو اشاروں میں سمجھایا ہے کہ 2 نمازیں سورج کے عروج کے بعد آپ پڑھیں، 2 نمازیں اندھیرے میں آپ پڑھیں، اور 5ویں نماز کا اللہ نے نام بھی لیا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، یہ جو ہے فجر کی نماز۔ اس کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ ہے کہ جب آپ سو جاتے ہیں، نیند موت کی بہن ہوتی ہے، رات کے بعد کوئی پتہ نہیں کس کا سویرا ہوگا، کس کی موت آئے گی۔ اللہ رب العزت آپ کو اٹھاتے ہیں، صحیح سلامت سلاتے ہیں، صحیح سلامت اٹھاتے ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ کی زندگی میں ایک نیا انقلاب ہوتا ہے، آپ کی زندگی میں ایک نیا انقلاب ہوتا ہے۔ پاؤں کے پنجے آپ کے ٹھیک ہیں، ہاتھوں کے پنجے آپ کے ٹھیک ہیں، بازوں آپ کے پورے متحرک ہیں، جسم آپ کا بالکل ٹھیک ہے، قائم دائم آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اس ٹائم اوپر سے شیطان کا تاب و توڑ حملہ ہو رہا ہوتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے شیطان ایسے ٹھپکیاں مارتا ہے جیسے آپ بچے کو سلا رہے ہوتے ہیں نا، کیا کہتا ہے؟ ارقد لیلا طویلا، ارقد لیلا طویلا، بھائی ابھی سو جاؤ، رات کافی ہے، ابھی سو جاؤ، رات کافی ہے۔ اچھا آپ یہ تجربہ کر لیجئے گا، آپ جب اٹھے، آپ نے ذرا سی گھڑی دیکھی تو ابھی آپ نے دیکھا بھائی فجر 4:20 پہ ہو رہی ہے، ابھی 25 منٹ کیا ہیں؟ باقی ہیں۔ تو آپ کا ذہن کیا کہے گا؟ یار 5 منٹ آنکھ لگا لیتے ہیں، آنکھ لگا لیتے ہیں۔
وہ 5 منٹ میں جب آپ نے آنکھ لگائی تو سمجھے کہ شیطان کا ہتھ کنڈا کیا ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ اب وہ ایسی لمبی آپ کو نیند دے گا، آپ بجائے 4:20 کے 6 ساڑھے 6 بجے اٹھیں گے اور باہر نکل کر ایک دم سے اچھل کے کودیں گے، او یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ اچھا، نماز جس نے نہیں پڑھی فجر کی، جس دن آپ دیکھیں طبیعت آپ کی مایوس ہوگی، طبیعت میں اداسی ہوگی، جس طرح آپ کھوئے ہوئے ہیں، جس طرح آپ کھوئے ہوئے ہیں، آپ سے کوئی چیز نکل گئی ہے، لیکن جس دن آپ کی نماز فجر ہو چکی ہے آپ بڑے حشاش بشاش ہوں گے۔ اور یہ جو فجر کی نماز کے وقت ہے، جو آکسیجن، جو ہوا آپ کو نصیب ہوتی ہے، یہ آپ کو 6 بجے نصیب نہیں ہوگی، 7 بجے نصیب نہیں ہوگی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اس لیے بہت مشکل ہے کہ ہم فجر کی نماز کو قائم کریں۔ اللہ نے قرآن کے اندر اس کا خاص ذکر کیا ہے، اور ایک خاص فضیلت یہ ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ آپ نے شفٹیں دیکھی ہیں، چینج ہوتی ہیں، شفٹیں چینج ہوتی ہیں نا، ایک عملہ اپنے سٹاف کی تمام چابیاں دوسرے کو دیتا ہے اور وہ نکل جاتا ہے، تو فرشتے رات بھر کے صبح کے وقت کھڑے ہوتے ہیں اور صبح کے آ جاتے ہیں جن دن بھر کام کرنا ہوتا ہے۔ تو فرشتوں کا اجتماع بھی ہو، آپ کی نماز بھی ہو، شیطان منہ پھیر کے بھاگ رہا ہو، ایک طاقتور قوتیں ہوں، خوبصورت قسم کی پرندوں کی ہلکی ہلکی آوازیں ہوں، ہلکی ہلکی ہوائیں چل رہی ہوں، خدا کی قسم اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے، اس وقت تمہارا رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت اللہ تمہارے رزق کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت تمہارا رزق تقسیم ہونے کے بعد کسی کو بتایا جاتا ہے فلاں کو اتنا رزق دے دو، فلاں کو اتنا رزق دے دو، فلاں کو اتنا رزق دے دو، کتنی آپ کی سیل ہوگی، کتنا آپ کا کام ہوگا، کتنی آپ کی محنت ہوگی۔ یہ سب فجر کے وقت ہے۔ کب ہے؟ فجر کے وقت ہے۔ اور یہی وجہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے پوری رات جاگ کر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ثواب اللہ اس کو عطا کرتے ہیں۔ پوری رات کے کھڑے ہو کر پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب اللہ آپ کو عطا کرتے ہیں۔ اس لیے فجر کا جو وقت ہے نا، بڑی اہمیت کا حامل ہے، بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ نیت کر لیں کہ میں نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، اور مرد مجاہد آپ تب ہوں گے جب آپ مسجد میں آ کے، جماعت میں آ کے نماز پڑھیں فجر کی۔ آپ دیکھیں آپ کا دن کیسا گزرے گا۔ یہ تجربات ہیں، تجربات ہیں۔ اللہ والے بڑے عجیب نصیب ہوتے ہیں۔ ایک ہمارے بزرگ تھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں نا، وہ بڑے اللہ کے قرب والے ہوتے ہیں۔ وہ جب انتقال کرنے لگے تو انہوں نے وصیت نامہ لکھا، وصیت، انہوں نے کہا میری نماز جنازہ کا امام جو بنے گا نا، اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی کبھی فرض نماز قضا نہ ہوئی ہو، دوسری شرط یہ ہوگی کہ کبھی اس کی سنت غیر موقعہ جو ہیں، لازمی نہیں ہے، وہ بھی کبھی اس نے نہ چھوڑی ہو، تیسری شرط یہ ہے اس نے کبھی حرام رزق نہ کھایا ہو، چوتھی شرط یہ ہے کسی غیر محرم لڑکی پہ اس کی نگاہ نہ پڑی ہو۔ اب جناب جب ان کی نماز جنازہ ہوئی تو لاکھوں کا مجمع تھا اور بڑے بڑے علماء بھی تھے، لیکن جب ان کی وصیت پڑھ کے دی جاتی نا، جس کی آج تک فرض نہ چھوٹے ہو، جس کی آج تک غیر موقعہ سنتیں بھی نہ چھوٹی ہوں، جس نے حرام کبھی نہ کھایا، جس نے غیر محرم لڑکی کو کبھی نہ دیکھا ہو، یہ 4 شرطیں سننے کے بعد علماء سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے ان میں بھی کچھ نہ کچھ کمزوریاں ہوں گی۔ ایک آدمی آیا، اوپر چادر ڈالی، اس نے آگے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کی نماز جنازہ پڑھا دیا۔ اب لوگ بڑے حیران تھے، یار یہ کون بندہ ہو سکتا ہے، کون بندہ ہو سکتا ہے؟ جب اس کا نقاب اتارا تو دیکھا کہ وہ بادشاہ وقت تھا، اس کا نام تھا شمس الدین التمش۔ تاریخ پڑھیں آپ تو کیا حیرانگی کی بات ہے کہ بادشاہ وقت میں وہ 4 صفات ہیں جو اس وقت کے علماء میں بھی نہیں پائی گئی، اور اس میں ظاہر ہے کبھی فجر کی نماز بھی نہیں رہی ہوگی، فجر کی نماز بھی نہیں رہی ہوگی۔ اس لیے ان قرآن الفجر کان مشہودا، آج فرشتے حاضر ہیں، یہ وقت آپ کی بیداری کا ہے، اس وقت آپ کے لیے رزق تقسیم ہو رہا ہے، یہ وقت پوری رات کے ثواب ہیں۔ اس لیے میرے نبی کی حدیث ہے جو جان بوجھ کے فجر کی نماز نہیں پڑھتا، شیطان ان کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے، پیشاب کر دیتا ہے، نحوست پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ 5 نمازیں اقیم الصلاۃ، ہمارے نبی کو کہا گیا ان کو قائم کیجئے۔ کیا کیجئے؟ حضور پاک جب دنیا سے گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کھڑکی کا پردہ ایسے ہٹایا تو سامنے دیکھا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق امام ہے اور پیچھے آپ کے صحابہ جماعت پڑھا رہے ہیں۔
آپ نے فرمایا میں کامیاب ہو گیا. میں کیا ہو چکا ہوں؟ کامیاب. جب آپ کے گھر کا بیٹا اور بیٹی اور یہ تمام لوگ نماز باجماعت پڑھتے ہیں اور صبح 15 منٹ بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں تو اس گھر کا ماحول رات تک روشن رہتا ہے اور رات سے لے کے صبح تک روشن رہتا ہے. اور اگر آپ نے ملاقات کرنی ہے اپنے بیٹوں سے بیٹیوں سے جی، اور بچوں کی شادیاں ہیں، پھر آپ کی بہو ہیں، یہ ساری ایک نسل آپ کی ہے جو بڑھتی جائے گی اور بڑھے گی، تو اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے گھر میں یہ نظام تلاوت ہو کہ تمام لوگ فجر کی نماز پڑھیں. ہیں عبداللہ کی شادی ہو جناب 5-7 دن وہ نماز نہیں آئے گا جی، نماز میں نہیں آئے گا. بھائی کیوں نہیں آئے گا؟ کیوں نہیں آئے گا؟ اب تو اس کو مرد مجاہد بننا چاہیے، اب تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے، اب تو اس کو آئیڈیل بننا چاہیے اپنی بیوی کے لیے، بیوی کے لیے. تو یاد رکھیے گا یہ 5 ٹائم کی نماز میں اہم ترین ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت 2 نمازوں کی ہے، ایک فجر، دوسری عصر. فجر تو اس لیے کہ رات کے بعد اٹھنا بہت مشکل ہے، عصر اس لیے کہ وہ بالکل سینٹر ہے، اس میں آپ کلوزنگ کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے سیل مین اور بڑے بڑے آپ کے بزنس اور بڑے بڑے گاہک اور بڑا یہ اور بڑا وہ حساب کتاب کا ایک عروج ہوتا ہے اس ٹائم، اور یہ تمام چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اس ٹائم میں نکل کے نماز پڑھنا بھی جہاد ہے. تو یہ 5 وقت کی نماز ہے. اور فخر یہ ہے کہ ہمارے نبی کو کہا گیا اقیم الصلاۃ، آپ قائم کیجئے، آپ قائم کیجئے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کا ایک صحابی بھی بے نمازی نہیں تھا. تکبیر اولا ان کی زندگی موت کا مسئلہ تھا. تکبیر اولا سے نماز پڑھنے کو وہ زندگی سمجھتے تھے، فوت ہو جائے تو اس کی وہ موت سمجھتے تھے. نماز کے قضا ہونے پر وہ 7 دن سوگ مناتے تھے. کیا مناتے تھے؟ 7 دن سوگ مناتے تھے. یہ ان کا عطیرہ تھا. یہی نماز تھی جو ہر جنگ کے میدانوں میں تیر لگتے ہوئے بھی انہوں نے پڑھی ہے، خون گرتے ہوئے بھی انہوں نے پڑھی ہے، آخری سانس تک بھی انہوں نے پڑھی ہے، لیٹ کر بھی پڑھی ہے، اشاروں سے بھی پڑھی ہے. یہ معاف کسی کو نہیں ہے. اس لیے آپ کسی نسخے کی طرف نہ جائیں. بہترین نسخہ ہے 5 وقت کی نماز کی عادت ڈالیں اور 15 منٹ کی تلاوت اپنے گھر میں تمام بچوں، بیوی، گھر کے سمیت تمام افراد ایک جگہ پہ بیٹھ کے تلاوت کریں. وہاں قرآن رکھیں، وہاں مصلی رکھیں، وہاں قرآن کی رحل رکھیں. اور جو نہ آئے اس کو بھائی پوچھیں بیٹا آپ نے پڑھا کیوں نہیں ہے، آج بیٹھے کیوں نہیں ہیں، آپ نے تلاوت کیوں نہیں کی. تو انشاءاللہ روزانہ بیٹے کی باپ کی ملاقات ہوگی، بیٹی کی باپ کی ملاقات ہوگی، بیوی کی، خامد کی، بھائی کی، بہن کی، سب کی ملاقاتیں اس تلاوت کے میز پہ ہوں گی، اس تلاوت کے دسترخوان پہ ہوں گی. ورنہ خدا کی قسم بچے جب جوان ہو جاتے ہیں نا اور ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو باپ کو بھی وہ ہفتہ ہفتہ نہیں ملتے، ہفتہ نہیں ملتے. کہیں آئے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام، ہے باہر سے آیا نا بیٹا، السلام علیکم، امی ٹھیک ہیں، ابو ٹھیک ہے، اور کھولا جناب روم، گیا وہیں پہ کھایا، وہیں پہ پیا، وہیں پہ سویا، وہیں سے اٹھا، وہیں سے گیا. تو یہ تمام چیزیں اللہ ہم سب کو عمل و سمجھ کی فہم کی توفیق